الکرام وعلی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری ایک ایک سانس اور ہماری دل کی ایک ایک دھڑکن ہزاروں لوگوں کے احسان کی مرہونی منت ہے. خصوصاً ہمارے ماں باپ کی خدمات، ان کے احسانات. ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے قربانیوں کی، ایثار و فداکاری کی ایک بڑی داستان ہوتی ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے. ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کے پیچھے ہمارے ماں باپ، دین کے خدمت گزاروں کی جانفشانیاں ہوتی ہے، فداکاریاں ہوتی ہے. اگر ہمارے ان محسنین کے فداکاریاں نہ ہوتی تو ہمارے لیے کامیابیوں کی منزلیں اور کامیابی کے زینے طے کرنا دشوار ہوتے. خداوند منان ہم سب کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جن والدین نے ہماری کامیابیوں کے لیے اپنا آرام چھوڑا، اگر وہ والدین قبروں میں سو رہے ہوں، خدا ان سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے. جن والدین کی آنکھوں کی روشنی ختم ہوئی، ہمیں علم کی روشنی سے آشنا کرنے کے لیے اگر وہ والدین قبر میں سو رہے ہوں، خدا ان کے قبروں کو نور قرآن اور نور اہل بیت کے ذریعے منور فرمائے. جن والدین کی کمر خمیدہ ہو گئی، ہم سب کو اپنے پاؤں پر، اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے اگر وہ والدین مٹی کے نیچے سو رہے ہوں، مٹی قبروں میں آرام کر رہے ہوں، خدا ان کی قبروں کو نور قرآن و نور اہل بیت کے ذریعے منور و نورانی فرمائے. زندگی بھر جن لوگوں نے ہم سب کو حق سے، حقیقت سے، محمد و آل محمد سے آشنا کیا، اگر وہ دین کے خدمت گزار اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے. سال بھر میں اس منبر پر جو دین کے خدمت گزار آتے ہیں، علماء آتے ہیں، واعظین آتے ہیں، ہم سب کو دین سے، شریعت سے، مذہب سے آشنا کرتے ہیں. اگر یہ دین کے خدمت گزار اس دنیا سے چلے گئے ہوں یا ان کے اعزا و اقربا اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے. یہ جو شعراء مجلسوں میں آتے ہیں، محفلوں میں آتے ہیں، اپنے کلام کے ذریعے ہمارے ایمان کو جلا بخشتے ہیں. یہ مرثیہ خان مرثیہ کا ایک بند پڑھ کے ہمارے دلوں کو کربلا پہنچاتے ہیں. یہ نوحہ خان اپنی نوحہ خانی کے ذریعے ہمارے دلوں میں حسینی جذبہ پروان چڑھاتے ہیں. یہ مومنین و یہ مومنات جو عشق حسین میں، عشق اہل بیت میں خلوص کے ساتھ نظر و نیاز تقسیم کرتے ہیں، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. نور قرآن اور نور اہل بیت کے صدقے ان کی قبروں کو نورانی فرمائے. بانیان مجالس کے مرحومین خصوصاً سید حسن رضا نقوی ابن سید مشتاق حسین نقوی، سید مشتاق حسین نقوی ابن جماعت علی مرحوم، ٹھیک پڑھا نا میں نے؟ جمعیت علی مرحوم،
اور جملہ مومنین مومنات کی مغفرت بلندی درجات کے لیے، وہ تمام لوگ جن کا آپ کی گردن پر حق ہے، مجھ حقیر طالب علم کی گردن پر حق ہے، ان تمام کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے، محمد و آل محمد کی شفاعت ان سب کو نصیب ہونے کے لیے، ان نورانی ہستیوں کے جوار میں ان سب کو جگہ ملنے کے لیے جو اس امام بارگاہ میں، جو اس مسجد میں، جو اس سوسائٹی میں دین کی خدمت بجا رہے ہیں، مکتب میں، اسکول میں، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں، ان سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے سب مل کر سورہ حمد اور سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں بلند آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے وہ خوش قسمت لوگ جن کے سروں پر ابھی ماں باپ کا آسمانی سایہ، رحمت کا سایہ، خدائی سایہ باقی ہے، وہ سایہ تا دیر آپ سب کے، ہم سب کے سروں پر باقی رہنے کے لیے، اور اس آسمانی سائے کی ہمارے اندر قدر کا احساس پیدا ہونے کے لیے، اپنے بیوی بچوں، بہن بھائیوں، مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، پوری دنیا میں جو دین کی خدمت انجام دے رہے، مکتب اہل بیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، خصوصاً فرزندان زہرا حضرت آیت اللہ عظمہ سیستانی، حضرت آیت اللہ عظمہ خامنئی، اور اس بزدل دور کو مالک اشتر کے کردار اور شجاعت سے آشنا کرنے والے فرزند زہرا سید حسن نصر اللہ صاحب کی صحت سلامتی تندرستی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ زندگی میں آپ سب نے، ہم سب نے نہایت نازک چیزوں کو محسوس کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، اور ان کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا ہوگا۔ زندگی نازک چیزوں کو نبھانے کا دوسرا نام ہے، زندگی نازک رشتوں کو نبھانے کا دوسرا نام ہے، زندگی نازک ریلیشنز کو نبھانے کا دوسرا نام ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ زندگی بہت نازک ہے۔ ہم ہر جگہ اپنی مرضی کے مطابق چل نہیں سکتے ہیں، اور اپنی مرضی کے مطابق ہر ایک انسان کے ساتھ بیہیویئر نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ہر جگہ یہ نہیں کہہ سکتے میری ایسی عادت ہے، میری ایسی مرضی ہے، میری مرضی ہے، میری چاہت ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ ہم ہر جگہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ جو آس پاس آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی انسان یہ محسوس کرتا ہے کیا ہے 40-50 کلو کے گوشت کا ایک وجود ہے، لیکن انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دینی نقطہ نظر سے بہت نازک ہے۔ اہل بیت کی نگاہوں میں یہ ریلیشن بہت نازک ہے۔ نبی مکرم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایک صاحب تھے، وہ خانہ کعبہ کی یہ عظمت دیکھ کر مشرق سے، مغرب سے، جنوب سے، شمال سے، امیر غریب سب لوگ آئے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو خانہ کعبہ کی انہوں نے مدح ثنا کرنا شروع کی، کعبہ تیری عظمت، کعبہ تیری بزرگی، کعبہ تیری رفعت، کہ کہاں کہاں سے خدا لوگوں کو لاتا ہے اور تیرے ارد گرد کیا چکر کٹواتا ہے، طواف کرواتا ہے۔ تو نبی نے بلایا، میں تمہیں بتاؤں کعبے سے زیادہ کس کی عظمت ہے؟ کہا یا رسول اللہ کعبے سے بھی کسی کی زیادہ عظمت ہو سکتی ہے؟ فرمایا المؤمن اعظم درجۃ من الکعبہ، مومن کی عزت و آبرو خانہ کعبہ سے برتر اور عظیم ہے۔ مومن کی عزت و آبرو خانہ کعبہ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اگر آپ حج کی فلسفی دیکھیں گے تو اس میں جو خدا
مختلف چیزوں کی ہمیں پریکٹس کروانا چاہتا ہے. ان میں سے ایک یہ کہ انسان کو پریکٹس ہو جائے کہ انسانی حقوق کی رعایت کیسے کی جاتی ہے. انسانی حقوق کی رعایت اس لیے کہ وہاں آپ کو اپنے پاؤں کے نیچے ایک معمولی سے پیڑ کے اس کیا پتے کو بھی آپ کو مسلنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کے بالوں میں چھپی ہوئی ایک چھوٹی سی جو ہو تو آپ کہیں گے ارے دیکھو مظفر نگر اور میرٹھ سے بھی اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا, اور غصے میں آپ اس کو کیا کرنا چاہیں, مسلنا چاہیں, کچلنا چاہیں. آپ کو اس بات کی اجازت بھی نہیں ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے مخلوقات کے ساتھ خدا آپ کا کیا رابطہ مضبوط کر رہا ہے. کیا آپ کی مرضی نہیں چلے گی, آپ کو احتیاط کے ساتھ چلنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. آپ کو سنبھل سنبھل کے چلنے کی تمرین کرائی جاتی ہے کہ زندگی سنبھل سنبھل کر چلنے کا نام ہے. زندگی سوچ سمجھ کر چلنے کا نام ہے. بزم پیغمبر میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کھیتی باڑی کرنے والا ایک کسان بھی آیا, کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی, کیچڑ لگا ہوا تھا, تو اتفاقاً ایک سیٹھ صاحب کے سامنے بیٹھ گئے. سیٹھ صاحب نے کچھ نہیں کیا, اپنے صاف شفاف کپڑے تھوڑے سے کیا کیے, جمع کیے, بس اتنا ہی کیا. نبی کی نگاہ پڑی, نبی کی زندگی نازک رشتوں کو نبھانے کا نام ہے. نبی نے خطاب کیا, فلانی تو نے کپڑے کیوں جمع کیے؟ کیا تو یہ سمجھتا تھا اس غریب کی غربت تیرے کپڑوں پر لگ جائے گی؟ لیکن اس امیر کو تھوڑا سا شعور بھی تھا. وہ فوراً بزم پیغمبر میں کھڑا ہو گیا, کہا یا رسول اللہ, اس غلطی کے جبران کے لیے میں اپنی آدھی دولت اس کسان کو, اس کھیتی باڑی کرنے والے غریب کو دوں گا. ہاں, ہماری لینگویج میں اس غریب کی لاٹری نکل گئی. لیکن وہ غریب کردار کا بہت دنی تھا. وہ فوراً کھڑا ہو گیا, کہا یا رسول اللہ, میں اپنے اندر اتنی کیپیسٹی محسوس نہیں کرتا ہوں کہ یہ پیسہ میرے پاس آ جائے, کل خدا نہ خواستہ یہی رویہ میں بھی اپناؤں. ظرف, ہر چیز کے لیے ظرف چاہیے, کیپیسٹی چاہیے. اگر کیپیسٹی سے زیادہ آپ کو مال مل گیا نا تو پھر یہ مال طغیانی کا سبب بنے گا. اگر کیپیسٹی سے زیادہ شہرت مل گئی نا تو یہ شہرت بربادی کا سبب بنے گی. اگر کیپیسٹی سے زیادہ, ظرفیت سے زیادہ آپ کو کوئی چیز مل گئی نا, آپ نے اپنے اندر وہ کیپیسٹی نہ پیدا کی ہو, تو وہ غریب جو اپنی کیپیسٹی کو سمجھتا تھا کھڑا کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں چاہیے, کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں چاہیے, میں اپنے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں محسوس کرتا ہوں, یہ پیسہ آنے کے بعد میں اپنے جذبات کو کنٹرول کر پاؤں. تو یہ اتنی نازک ہے یہ زندگی. کسی مومن کے احترام میں کھڑے ہو جائے تو گویا آپ نے خانہ کعبہ کا احترام کیا. کسی مومن کی تھوڑی سی بے عزتی کی, گویا آپ نے خانہ کعبہ کی دیواریں اور اینٹوں کو گرا دیا. پتہ یہاں تک کہ من اہان مومن فقط اہان اللہ, جو کسی خدا کے بندے کی اہانت اور توہین کرتا ہے وہ اس بندے کی خالق کی ہر حقیقت میں توہین کرتا ہے. اب ان نازک رشتوں میں سب سے نازک رشتہ روئی زمین میں ہمارا ہزاروں لوگوں کے ساتھ رشتہ ہے, اور اہل بیت علیہ السلام کو ان رشتوں کو صحیح ڈگر پر آنے کا, صحیح ڈگر پر رکھنے کا ہنر آتا ہے. ان نازک رشتوں کو صحیح ڈگر پر, ان نازک رشتوں کی, آج کی ٹرمینالوجی میں ان نازک رشتوں کی صحیح انجینئرنگ کرنا فقط محمد و آل محمد کو آتا ہے. اگر دیکھنا ہو ان نازک رشتوں کی انجینئرنگ کیسی ہونی چاہیے تو صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین کی دعائے مکارم الاخلاق کا مطالعہ کرنا چاہیے.
دعائے مکارم الاخلاق. ان نازک رشتوں میں سب سے نازک رشتہ، خاص کر آج کل کے دور کے لیے، جہاں پلاسٹک کی چیزوں کی امپورٹنس اور اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، ہمارے ارد گرد جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی اہمیت بہت گھٹ گئی ہے. ماڈرن اور ترقی یافتہ ملکوں میں ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے جن کو پڑھی لکھی جنریشن سنبھال نہیں پاتی ہے، ان بوڑھے لوگوں کے لیے اولڈ ایج ہوم یا اولڈ ایج ہاؤس بنائے جاتے ہیں نا. تو یہ بوڑھے لوگوں کے لیے اولڈ ایج ہاؤس یا ہوم بنانا یہ ترقی کی نشانی ہے؟ یہ ترقی کی نشانی نہیں ہے، یہ پستی کی نشانی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ پڑھی لکھی جنریشن سے ماں باپ سنبھلے نہیں جاتے ہیں. اب ان کو سنبھالنے کے لیے گورنمنٹ کو ان کے لیے الگ سے اولڈ ایج ہاؤس کیا بنانے پڑتے ہیں. تو ماڈرن ایجوکیشن نے یہ رزلٹ دیا، آدمی جتنا زیادہ پڑھتا ہے اتنا اس کا مخلوقات کے ساتھ خاص کر اپنے پیرنٹس کا رشتہ کیا اتنا ہی کیا کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے. دینی نقطہ نظر سے اہل بیت کی نگاہوں میں یہ نازک رشتہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ رشتہ نبھانا آ جائے تو اس کی امپورٹنس کیا ہے، یہ رشتہ نبھانا نہ آ جائے تو انسان کی زندگی پر اس کا اثر کیا پڑتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ان لوگوں کے بارے میں جن کو یہ نازک رشتہ نبھانا آتا ہے فرماتے ہیں، جن کو یہ نازک رشتہ نبھانا آتا ہے. پھر اس نازک رشتے کو نبھانے کے انسان کی اسی دنیاوی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا. اور جن لوگوں نے یہ نازک رشتہ بہت اچھی طرح نبھایا ان کی زندگی میں کیا انقلاب آیا اس کی طرف اشارہ کروں گا. 1 گھنٹے کے اندر آپ کی زحمت تمام کروں گا. اس نازک رشتے کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما من ولد بار نظر الی ابویہ نظر رحمت، کوئی بھی نیک اولاد جو پیار و محبت کی نگاہ کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھے. مامن والدین بار نظر الی ابویہ نظر رحمتین، کوئی بھی نیک اولاد جو اپنے باپ کے اپنی ماں کے چہرے کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے، پیار کی نگاہ سے دیکھے، شفقت کی نگاہ سے دیکھے، محبت کی نگاہ سے دیکھے، ماں کو دیکھے تو خوش ہو جائے پالنے والے میں خوش قسمت انسان، ماں کا سایہ میرے سر پر سایہ فگن. باپ کو دیکھے خوش ہو جائے پالنے والے کتنی بڑی دولت ہے، باپ کا سایہ میرے سر پر سایہ فگن، خوش ہو جائے. تو امام صادق فرماتے ہیں ایسے نیک اولاد کو ہر نگاہ کے عوض ایک حج مقبول کا ثواب لکھا جائے گا. ایک نگاہ کے عوض حج مقبول. تو وہاں کسی نے ہینڈ سب کیا، بزم پیغمبر میں ہینڈ سب کرنے کی اجازت، سوال کرنے کی اجازت، سوال کرنا بے ادبی نہیں مانا جاتا تھا. وہاں ایک صاحب نے ہینڈ سب کیا، کہا یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھے تو کیا اس کا مطلب اس کو 100 حج کے ثواب ملیں گے؟ قدیم زمانے میں، آج کی بات نہیں ہے. آج ایک ہی مرتبہ ماں باپ کے چہرے کی طرف نگاہ پڑے تو اگر ماں آواز بھی دے تو ہم سر اٹھاتے نہیں ہیں. ایسے ہی پہلے تو آج کی جنریشن سنتی بھی نہیں ہے ماں باپ کی آواز، ہے نا. آج کی جنریشن، فیس بک کی جنریشن، انسٹاگرام کی جنریشن، سوشل میڈیا کی جنریشن، یہ سنتی بھی نہیں ہے آواز، وہ صرف ہائی ہیلو والوں کی آوازیں سنتی ہیں. ہاں آج کی جنریشن صرف ہائی ہیلو والوں کی آوازیں سنتی ہے، بوڑھے ماں باپ کی آوازیں نہیں سنتے. تو اس زمانے کے لیے کہا، ایک صاحب نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھے، جس کو ماں باپ کی معرفت ہو، تھکان محسوس ہو، ماں باپ کی چہرے کی طرف دیکھے، دل میں گھبراہٹ ہو تو ماں باپ کی چہرے کی طرف نگاہ دیکھے،
طبیعت بور ہو تو ماں باپ کی چہرے کی طرف نگاہ کر کے دیکھے. جس طرح قرآن کی صفات کی طرف دیکھنے سے انسان کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو نیک اولاد کی طبیعت ماں باپ کو دیکھنے سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. کہا یا رسول اللہ تو اس کو 100 حج کا ثواب ملے گا. کہا اگر کوئی نیک اولاد اس کا شعور اتنا بلند ہو کہ وہ 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کی طرف نگاہ کرے، خدا اپنی کبریائی سے اپنی رحمت سے 100 حج کا ثواب ایسے نیک اولاد کو عطا کرے گا. یعنی اس نازک رشتے میں آنکھوں کا رول، ماں باپ کی طرف دیکھنا. اب اندازہ لگائیے اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں ماں باپ کی امپورٹنس اور آج کا زمانہ. ہم لوگ صبح شام ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم خود وائلیشن کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرنے والوں کو صبح شام لعنت بھیجتے رہتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا نام بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ہے. ہمارے ارد گرد خلق خدا میں بہترین مخلوق ماں باپ، اور مجھے ان کے ساتھ نہ دیکھنے کے لیے فرصت ہے نہ ان کے ساتھ 2 جملے بات کرنے کے لیے فرصت ہے. 2 بجے رات تک ہم ورچوئل دنیا میں نامحرم عورتوں کے ساتھ بات کریں گے. 2 منٹ ہم زانو یا ادب طے کر کے ماں باپ کے ساتھ 2 باتیں نہیں کریں گے. میں نے بارہا یہ جملہ کہا ہے، سوشل میڈیا کی نامحرم عورتوں کے ساتھ بات کرنے سے زندگی برباد ہوتی ہے. ماں باپ کے سامنے زانو یا ادب طے کر کے 2 جملے پیار و محبت کے کرنے سے زندگی آباد ہوتی ہے. آباد ہوتی ہے بھائی. جس نگاہ پر ہر نگاہ کی عوض ثواب ملے گا وہ زندگی آبادی تو ہے، وہ زندگی آبادی تو ہے. پھر اس کا الٹا بھی ہے. اگر کسی کو یہ رشتہ نبھانا آ جائے، اگر کسی کو یہ رشتہ نبھانا نہ آئے تو نبی مکرم کی حدیث ہے، بلند آواز میں اہل بیت کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو نبی مکرم کی حدیث ہے، نبی مکرم فرماتے ہیں کہ من نظر الی ابویہ نظر ماقت، العیاذ باللہ. یہ نگاہ رحمت کا ثواب تھا، یہ نگاہ شفقت کا ثواب تھا. یہ پیار و محبت کے ساتھ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنے کا ثواب. اب اگر کسی بچے کے اندر شعور نہ ہو، ماں کے ساتھ بات کر رہے تھے، ماں اور اس کے باتوں میں خواہشات میں کلیش پیدا ہو گیا. ماں کی ایک تمنا تھی، بچے کی الگ تمنا تھی. یا ماں نے سمپل ایک جملہ کہا، بیٹا صبح سے میں دیکھ رہی ہوں موبائل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، صبح سے میں دیکھ رہی ہوں موبائل کے ساتھ کیا چپکے ہوئے ہو، صبح سے میں دیکھ رہی ہوں کتابوں کے بجائے تم کیا اس موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہو. اور انسٹاگرام کے دور کے بچے کو تھوڑا سا غصہ آیا اور ایسے گور کے دیکھا. تو ایسے لوگوں کے لیے نبی نے فرمایا، من نظر الی ابویہ نظر ماقت، جو جوان غصے کے ساتھ ماں اور باپ کی طرف نگاہ دوڑائے، خشم آلود نگاہ کی طرف ماں باپ کی طرف دیکھے، پلک جھپکنے پر ایسے دیکھا، بس ایسے پلک جھپکنے پر ایسے دیکھا، ناراضگی کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی فرماتے ہیں، من نظر الی ابویہ نظر ماقت، جو غصے کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف نگاہ دوڑائے. تو نبی مکرم فرماتے ہیں ایسے انسان کے لیے کیا ہے؟ ایسے انسان کو خداوند منان، ایسے جوان ایسے انسان کی نمازوں کو قبول نہیں کرے گا. پیار و محبت کے ساتھ دیکھنے کا اجر و ثواب.
اور غصے کے ساتھ دیکھنے کا کیا؟ عذاب، اس کا اثر۔ فرمایا ایسے انسان کی نمازوں کو خدا قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ نماز اور خدا کا یہ پورا عبادتوں کا میکانزم ہمارے اندر دو جگہ دو وجود کے ساتھ سرنڈر اور تسلیم کرنا سکھاتا ہے۔ ایک خالق حقیقی کے ساتھ انسان کیا سر تسلیم خم ہو جائے، اور ایک خالق مجازی کے ساتھ انسان سر تسلیم خم ہو جائے۔ خدا نے ہمیں نہ آسمان سے نازل کیا نہ زمین سے نکالا، خدا نے ایک میکانزم بنایا، اس میکانزم کا نام کیا ہے؟ ماں باپ کا وجود ہے۔ اس ماں باپ کے وسیلے سے خدا نے ہمیں اس دنیا میں لایا۔ وہ خالق حقیقی ہے، یہ ماں باپ خالق مجازی ہے، دونوں کا حق ہے۔ خالق حقیقی کا بھی حق ہے اور خالق مجازی کا حق ہے۔ اسی لیے خدا بند منان، یہ جو میں نے آیت تلاوت کی آپ کی خدمت میں، سورہ اسراء آیت نمبر 23 اور 24، اسی نازک رشتے کے بارے میں خدا کا اعلان ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ خدا کا اٹل فیصلہ ہے کہ پرستش اور عبادت سوائے خدا کے کسی کی نہیں ہوگی۔ پرستش اور عبادت سوائے خدا کے کسی کی بھی نہیں ہوگی، نہ کسی نبی کی ہوگی، نہ کسی امام کی ہوگی، نہ کسی ولی کی ہوگی۔ پرستش، وہ پرستش سکھانے کے لیے آئے ہیں، وہ پرستش اور عبادت کا سلیقہ سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ نبیوں کیا ولی اور امام پرستش سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت اور پرستش سوائے خدا کے کسی کی نہیں ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن خالق حقیقی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو خالق مجازی کا حق کیا ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خالق مجازی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ خالق مجازی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، امام سے سوال کیا گیا احسان کے بارے میں۔ یہ ایک جگہ نہیں ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم اپنے اسکول میں بچوں کو یہ آیتیں یاد کرواتے ہیں، تو یہ ایک جگہ نہیں ہے، 8-10 جگہ سیم ٹرمینالوجی قرآن میں استعمال ہوئی ہے، سیم سینٹنس استعمال ہوئے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، 8-10 جگہ آیت میں آپ کو یہ ملے گا۔ کیوں؟ علامہ طباطبائی اس کا جواب دیتے ہیں۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں خدا کی وحدانیت اور خدا کی کبریائی اور خدا کی توحید کے بعد سب سے بڑا واجب ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ خدا کی توحید کے بعد سب سے بڑا واجب کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اور خدا کے ساتھ شرک کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ علامہ شرک خدا کے بعد، شرک خدا گناہ کبیرہ میں سے، علامہ فرماتے ہیں شرک خدا کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی ناراضگی ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یہ جو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ایک آیت میں نہیں متعدد آیت میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا، بلند آواز میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ یہ نازک رشتہ کیسے نبھانا ہے؟ امام نے فرمایا فقال الْإِحْسَانُ أَن تُحْسِنَ صُحْبَتَهُمَا، احسان یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ، وَلَا تُكَلِّفَهُمَا أَن يَصْلَاكَ شَيْئًا هُمَا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ، اور اس بات کی نوبت نہ آنے دو کہ اگر ان کو زندگی میں کسی چیز کی ضرورت ہو ان کو سوال کرنا پڑے، ان کو مانگنا پڑے، اس بات کا موقع نہ دو۔ ماں کو یہ کہنا پڑے بیٹا میری دوائی ختم ہو گئی ہے، ذرا باہر میڈیکل شاپ سے میرے لیے دوائی لے کے آؤ۔ ماں کو یہ نہ کہنا پڑے بیٹا سردی
سردی آ چکی ہے، ذرا میرے لیے کچھ گرم کپڑوں کا اہتمام کرو۔ بیٹا میرے بدن میں کچھ کمزوری آئی ہے، ذرا میرے لیے کچھ فروٹس لے کے آؤ۔ بیٹا میں اپنے بیٹی کے ہاں جانا چاہتی ہوں، تمہاری بہن کے ہاں جانا چاہتی ہوں، ذرا مجھے 100 روپے جانے کے لیے کرایہ دے دو۔ امام فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ اتنا کیئر کرو ماں باپ کا کہ ان کو کسی چیز کی مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بالکل وہ چھوٹا جو معصوم بچہ دودھ پیتا ہے، کتنا ماں کیئر کرتی ہے کہ ماں اس کو دیکھتے ہی اندازہ لگاتی ہے میرے اس چھوٹے بچوں کو بخار آیا، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا۔ سردی آنے سے پہلے ہی اپنی شوہر سے کہتی ہے دیکھو گرمی سردی آنے والی، اس بچے کے لیے گرم کپڑوں کا اہتمام کرو۔ بچے کو کسی چیز کو مانگنے سے پہلے ہی اس کی ریکوائرمنٹ، اس کی نیڈز، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ امام فرماتے ہیں احسان وبالوالدین، احسان کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کیئر کرو اپنے ماں باپ کا، اتنا کیئر کرو کہ ان کو مانگنے کی بالکل نوبت نہ آئے۔ امام اس کے بعد بھی فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مُسْتَغْنِيَيْن، حتیٰ اگر آپ کے ماں باپ دولت مند ہو، اس کو پینشن ملتی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن امام فرماتے ہیں پھر بھی اس کی ضرورتوں کا اتنا خیال کرو اس کو مانگنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ یعنی ہمیں فقط نیکی فقط غریب ماں باپ کے ساتھ نہیں کرنی ہے۔ اگر ہمارے والدین ماشاءاللہ ان کے پاس پیسہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر تمہارے جیتے جی ماں باپ کے بال سفید ہو گئے، اگر تمہارے جیتے جی ماں باپ کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اگر تمہارے جیتے جی ماں باپ کی کمر خمید ہو گئی، اگر تمہارے جیتے جی ماں اتنی کمزور ہو گئی ہے اب کہ واش روم میں بھی نہیں جا پاتی ہے، اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے باپ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس کو واش روم میں لے جانے کے لیے بھی کسی سہارے کی ضرورت پڑے، اگر تمہارے جیتے جی ماں باپ ایموشنلی اتنا کمزور ہو گیا ہے، اس کو بالکل جیسے آپ کو بچپنے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا تھا، ناراض ہوتے تھے، اب ماں ایموشنلی اتنی کمزور ہو گئی ہے، باپ ایموشنلی اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہوتا ہے، اس کو آپ کو دوائی لانے میں کیا تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے، اس نے وہ پرچہ پھاڑ دیا، آپ کو چائے لانے میں اتنا کیا لیٹ ہو گیا ہے، اس کو غصہ آ گیا ہے، پھر آدمی کیا کرے، ارے میں تو تنگ آ چکا ہوں۔ خدا کہتا نہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اے سوشل میڈیا میں گرفتار جوان، اپنی ایموشنز کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے سامنے آپ کو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اف کا مطلب کیا ہے؟ اف کا مطلب یہ ہوا کہ مثلا اگر ہم اس کو مثال کے ذریعے سمجھائے، آپ کام سے آئے، آفس سے آئے، دکان سے آئے، دلی سے لوٹے، گھر پہنچے، گرمی تھی 50 ڈگری 45 ڈگری گرمی، آپ کو چائے پینے کا من کر رہا تھا، آپ کو اے سی کے سامنے بیٹھنے کا من کر رہا تھا، ناشتہ کرنے کا من کر رہا تھا، اندر داخل ہیں تو ماں نے اپنا کیا وہ پرچی تھمائی، بیٹا میری بلڈ پریشر کی دوائی ختم ہو گئی، بیٹا میری ہارٹ کی دوائی ختم ہو گئی ہے، ذرا دوائی لے کے آؤ۔ آپ نے وہ تو تھما، تو آپ نے وہ پرچی ہاتھ میں لی، لیکن نکلتے سمے آپ نے دروازہ تھوڑا سا کیا تیزی کے ساتھ بند کر دیا کہ میرا من نہیں کر رہا تھا، میچ لگنے والا تھا IPL کا اور مجھ سے مس ہو جائے گا، دوائی لے کے آئے، لیکن یہ جو آپ نے تھوڑا سا کیا دروازہ کیا تیزی کے ساتھ بند کر دیا، اسی کو کہتے ہیں اوپ۔ اتنی کیا نازیبا حرکت بھی آپ ماں باپ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ رات کے اندھیرے میں ماں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، آپ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی، ارے بیٹا ذرا اٹھو، ذرا بیٹا اٹھو، کیا ہوا؟ میرا دل دھڑک رہا ہے، دل میں درد ہے۔ آپ 2 بجے کے بعد ویسے ہی سو چکے تھے، ہے نا؟ ہماری جنریشن کب سوتی ہے؟ اب ہم اسکول میں پڑھتے ہیں ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی اینڈ ویلدی، ختم ہو گیا وہ دور ارلی ٹو بیڈ، ہے نا؟
ہے نا, ختم ہو گیا. سوشل میڈیا کی اتنی حکمرانی, اب 2 بجے کے بعد سونا ہے نا. جب تک سوشل میڈیا ہمارے ایمان کو پوری طرح نچوڑ نہ لے تب تک ہم سوتے. جب تک سوشل میڈیا ہمارے اندر اتنی تھکاوٹ پیدا نہ کرے کہ پھر ہمارا اتنا ایمان کمزور ہو جائے, پھر صبح مؤذن کی اذان بھی سنائی نہ دے اور وہ ایک چھوٹی سی چادر بھی ہمارے بدن سے اٹھنا کے لائق بھی نہ رہے, تب تک ہم کیا سوتے نہیں ہے نا. خدا نے کہا تھا ہم نے راتوں کو آرام کے لیے, سوشل میڈیا کا نہیں, آرام کو تباہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا نے راتوں کو بنایا. ایسی انجینئرنگ کی گئی ہے اس نسل آدم کے ساتھ, اولاد کی آدم کے ساتھ. رات کے اندھیرے میں میں نے کہا ذرا بیٹا دل نہیں لگ رہا, گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے. آپ اٹھ تو گئے لیکن آپ نے کہا رہے مصیبت آ گئی ہے. یہی اف ہے. فلا تقل لهما اف, یہ اتنا احترام ہے دین کی نگاہ میں, قرآن کی نگاہ میں اس ماں باپ کا. اما یبلغن عندک الکبر, ان کے بال سفید ہو گئے, احدہما او کلاہما, ماں کے بال سفید ہو گئے یا ماں باپ دونوں کے. کتنا بڑا امتحان ہے اس بچے کے لیے جس کے سامنے دونوں ماں باپ کے بال سفید ہو گئے اور ان کے ایموشنز اور ان کے جذبات کمزور ہو گئے. اور کتنا کمال ہے اس نوجوان کو جس کو ان ماں باپ کے ایموشنز کو سمجھنے کی صلاحیت ہو, وہ سراپا سرنڈر ہو ماں باپ کے سامنے. غلام جتنی تیزی کے ساتھ اپنے آقا کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اگر کسی بچے کو ماں باپ کی خدمت کے لیے غلاموں کی طرح اٹھنا آ جائے تو اس کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی, اس کی آخرت بھی آباد ہو جائے گی. اس کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی, اس کی آخرت بھی آباد ہو جائے گی. قدیم زمانے کی مثال نہیں دوں گا, آج کے زمانے کی مثال دوں گا. شہید قاسم سلیمانی, شہید کی دوسری برسی پر ان کے دوست علی شیرازی قم گئے آیت اللہ مصباح یزدی سے ملاقات کرنے کے لیے. ہمارے نوجوان چونکہ علماء صالح سے آپ لوگ کا رابطہ ہے, آیت اللہ مصباح یزدی کو آپ جانتے ہوں گے. تشیع کے لیے ان کی خدمات کیا ہے, شیعت کے لیے ان کی خدمات کیا ہے. یہ علی شیرازی کہتے ہیں کہ میں شہید سلیمانی کی برسی سے پہلے آیت اللہ مصباح یزدی سے قم کے مختلف علماء سے ملنے کے لیے گیا, ان کے ساتھ بھی گیا. میں نے سیریا کے, عراق کے, ان کے ساتھ 30 سال کی زندگی کے کچھ واقعات آیت اللہ مصباح یزدی کو سنائے. کہا وہ چونک گئے, مجھ سے کہنے لگے علی یہ واقعات سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شہید سلیمانی کی زندگی میں کوئی راز ہونا چاہیے. شہید زندگی میں کوئی کیا راز ہونا چاہیے کہ انسان کو اتنے کمالات ملے, اتنی توفیقات ملے, اتنی بابرکت زندگی ملے. بابرکت زندگی, بابرکت جینا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. بابرکت جینا اسی کے بس کی بات ہے جس کو گھر کی 4 دیواری میں ماں باپ کے ساتھ یہ نازک رشتہ نبھانا آتا ہو. تو یہ علی شیرازی ان سے کہتے ہیں آیت اللہ مصباح یزدی سے, آقا میں نے بھی یہی سوال اپنی زندگی میں, شہید سلیمانی کی زندگی میں شہید سلیمانی سے پوچھا. سردار خدا نے کتنی توفیقات آپ کو دی, آپ عراق جاتے ہیں, نوجوان آپ کے گرد کیا پروانے کی طرح آپ کے گرد جمع ہوتے ہیں. لبنان جاتے ہیں, لبنان والوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا, سیریا والوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا, یمن والوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا, عراق والوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا. کتنی خدمت کی آپ نے تشیع کی, کتنی خدمت کی اپنے اہل بیت کی. سردار ذرا مجھے بتائیے یہ توفیق کہاں سے ملی, یہ برکت آپ کی زندگی میں کہاں سے آئی؟ تو علی شیرازی آیت اللہ مصباح یزدی سے کہتے ہیں, آیت اللہ سید قاسم سلیمانی مجھ سے کہا علی یہ سب ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے, یہ سب ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے ہیں. پھر علی شیرازی آیت اللہ مصباح یزدی کو ان کی زندگی کے کچھ واقعات نقل کرتے ہیں. ان سے کہتے ہیں سیریا میں تھے, داعش کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی. کن کے ساتھ؟ داعش کے ساتھ. داعش جن کو یورپ اور امریکہ نے لیٹسٹ ترین ہتھیار دے کے رکھے تھے. یہ دنیا جھوٹی ہے, فریبکار ہے, مکار ہے. یہ نام لیتے ہیں ہم ٹیررزم کے خلاف ہے, لیکن یہ ٹیررزم کے کیا ہے؟
نہیں، ٹیررزم کو وجود میں لانے والے یہی ہیں. ہر ٹیررزم کے پیچھے آپ کو امریکہ نظر آئے گا، اسرائیل نظر آئے گا، برطانیہ نظر آئے گا، یورپ نظر آئے گا. اگر ٹیررزم کا مقابلہ کیا تو وہ حسینیوں نے کیا، زہرا کے غلاموں نے کیا، علی کے غلاموں نے کیا. دنیا جھوٹ بولتی ہے. تو یہ علی شیرازی ان سے کہتے ہیں کہ سردار سے میں نے سوال کیا، انہوں نے کہا علی یہ سب کچھ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے. پھر یہ علی شیرازی کتاب چھکی ہے. علی شیرازی نے اپنی 30 سالہ زندگی جو قاسم سلیمانی کے ساتھ گزاری ہے وہ کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا ٹائٹل ہے سلیمانی کی میں شناختم. وہ سلیمانی جس کو میں جانتا تھا 30 سال میدانی جنگ میں، بیابانوں میں، عراق میں، لبنان میں، یمن میں، سیریا میں، ایران عراق وار میں. کہنے لگے آیت اللہ مصباح یزدی صاحب شام میں جنگ ہو رہی تھی داعش کے ساتھ، 16 دن تک جنگ چلی. کتنے دن تک؟ کہا اتنی خطرناک جنگ تھی کہ ہم سر بھی نہیں اٹھا پاتے تھے. کہا 16 دن کے بعد جب تھوڑا سا جنگ میں کیا کچھ سکون ملا تو میں نے دیکھا شہید قاسم سلیمانی زار زار رو رہے ہیں. میں نے دیکھا شہید قاسم سلیمانی زار زار رو رہے ہیں. میں نے پوچھا سردار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ان مجاہدین کو زخم ہونے کی وجہ سے، شہیدوں کی یاد آ رہی ہے. کہنے لگے، وہ مجھ سے کہنے لگے علی اس 30 سالہ جہاد کی زندگی میں جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں رات کو ضرور اپنے ماں باپ کو کال کرتا ہوں. کیوں کال کرتا ہوں؟ اس لیے کہ بھائی جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو گھر میں بیٹھ کر ایک ماں کا دل آپ کے لیے دھڑکتا ہے، ایک باپ کا دل دھڑکتا ہے. ہمیں اس دھڑکنے والے دل کی خبر تو لینی چاہیے. کہنے کے لیکن علی آج 16 دن ہو گئے، پتہ نہیں میرے باپ کی حالت کیا ہوگی، پتہ نہیں میرے باپ کی حالت کیا ہوگی. علی شیرازی کہتے ہیں مجھ سے کہا چلو علی تہران جاتے ہیں، تہران سے کرمان جاتے ہیں. پھر یہ علی شیرازی کہتے ہیں ہم نے ٹکٹ لیا، تہران پہنچے، تہران بیوی بچوں کے بجائے سیدھے کرمان گئے. اس وقت کے والد صاحب زندہ تھے. کہاں کرمان گئے؟ رات کے اندھیرے میں 2 بجے پہنچے. مجھ سے کہا علی ڈرائیور سے کہو پہلے قبرستان چلتے رات کے 2 بجے. رات کے دیکھو جس کو پتا ہوگا ماں باپ کے احترام کا کیا امپیکٹ ہے انسان کی زندگی پر. کہا 2 بجے. میں کہا کہاں سردار؟ کہا پہلے ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھ کے آتے ہیں. نازک رشتے کو نبھانے والے لوگ. کہا رات کے اندھیرے میں پہلے شہید سلیمانی اپنی ماں کے قبر پر گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے، اور پھر گھر آئے. گھر آنے کے بعد اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. کریمانہ انداز میں، بزرگواری کے انداز میں، پیار کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بیہیویئر کرو، احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ. کہاں پھر جب ان کے گھر گئے صبح سویرے اپنے باپ کو واش روم لے کے گئے، ان کو نہلایا، ان کے کپڑے تبدیل کیے، اور پھر باہر کا موسم تھا، مارچ کا موسم تھا، ایک چٹائی بچھائی، وہاں پر اپنے والد کو بٹھایا اور ان کے بالوں کی کنگھی کرنے لگے. 2 زانو ان کے سامنے بیٹھے کنگھی کرنے لگے. کہنے لگے ان کے باپ کے لبوں پر، ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تو اس سردار عظیم نے، اس سپہ سالار اسلام نے، اس سرباز اہل بیت نے، اس زینب کے غلام نے، اس حسین کے غلام نے اپنے باپ سے کہا بابا 16-17 دن کی تھکاوٹ آپ کی یہ مسکراہٹ دیکھ کر ختم ہو گئی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. ہم راستہ بھٹک چکے ہیں نوجوانوں. میں طالب علم، میں راستہ بھٹک چکا ہوں، آپ راستہ بھٹک چکے ہیں. ہم نے جہاں کہیں دیکھا کسی کے لمبے بال ہے، ہاتھ میں موٹی سی تسبیح ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید اسی کے ہاتھ میں کوئی کیا میری کامیابی کی کوئی چابی ہے. لمبے لمبے بال، کوئی سادھو دکھائی دیا، کوئی ملنگ دکھائی دیا، کوئی شلنگ دکھائی دیا. ہم نے سجا یہی ہماری زندگی میں کیا کوئی چینجنگ لائے گا. کوئی آپ کی زندگی میں چینجنگ نہیں لائے گا. ماں کی دعائیں اور باپ کی خدمت کے ذریعے زندگی میں چینجنگ آئے گی.
چاہے وہ ماں کی زندگی ہو یا باپ کی زندگی ہو، یا ماں اور باپ کے مرنے کے بعد اسی طرح ان کے لیے ایصال ثواب کی مجلس کرنا ہو، قرآن پڑھنا ہو، نظر و نیاز ان کے نام پر تقسیم کرنا ہو، ان کے قبر پر جا کر خالق کے ساتھ دعائیں کرنا ہو. ہمارے بزرگ علماء کو دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگیوں کا رائے حل اور سلوشن گھر سے باہر ہے. وہ گھر کی چہار دیواری کے اندر ہے، وہ گھر کی چہار دیواری کے اندر ہے. کسی درگاہ اور آستان میں اتنی طاقت نہیں ہے آپ کی زندگی میں انقلاب لانے کی جتنی طاقت آپ کی ماں اور باپ کی دعاؤں میں ہے. اگر آپ گھر سے ماں باپ کو ناراض کر کے نکلے، مولا کے روزے پر بھی جائے، مولا تب تک آپ کی انہونی کو ہونے میں تبدیل نہیں کریں گے جب تک آپ کا رشتہ ماں باپ کے ساتھ ٹھیک نہ ہو. سناؤں میں آپ کو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ سب کربلا گئے ہوں گے، آپ سب کربلا گئے ہوں گے، ہم بھی گئے ہیں. آپ نے کتنی مرتبہ دیکھا آپ جو سلام پڑھتے ہیں پلٹ کر آپ نے جواب بھی سنا ہو، جبکہ اذن دخول جب ہم پڑھتے ہیں اس اذن دخول میں صاف لکھا ہوتا ہے مولا میں جانتا ہوں آپ میرے سوال کا جواب دیتے ہیں. یہ میرے گناہ ہے جس کی وجہ سے میرے وہ کان سننے کی صلاحیت کھو چکے ہیں. ایک آیت اللہ امام حسین علیہ السلام کے روزے میں زیارت پڑھ رہا مولا حسین علیہ السلام کی. اچانک دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان نے سلام کیا، ایک جملہ کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور پلٹ کر وہاں سے جواب بھی آیا. پلٹ کر وہاں سے آیت اللہ میلانی تھے، ان کا کہنا ہے میں نے وہ اس نوجوان کے پیچھے گئے، پیچھے کمر پر ہاتھ رکھ، کہا ٹھہرو. کہا کیوں؟ کہا پہلے تو مجھے یہ راز بتاؤ، میں تو 20 سال سے مولا حسین کو سلام کر رہا ہوں، مجھے کبھی سلام کا جواب نہیں ملا. جواب تو ہر مرتبہ ملا ہے لیکن میرے کانوں نے وہ نہیں سنا، لیکن تو نے آتے ہی سلام کیا اور قبر مطہر سے آپ کے سلام کا جواب آیا. مجھے اس کا راز بتاؤ. نوجوانوں میں اپنے آپ سے کہتا ہوں مجھے اس کا راز بتاؤ. یہ جوان حرم مولا حسین میں آیت اللہ میلانی سے کہتا ہے آیت اللہ دراصل بات یہ ہے میرے گھر میں 2 بوڑھے ماں باپ ہیں، صحت تھی، تندرستی تھی، خود پیدل چل کر ہر شب جمعہ کو مولا حسین کو زیارت کرنے کے لیے سلام کرنے کے لیے آتے تھے. بوڑھے ہو گئے، اب چل نہیں پاتے ہیں، پیدل نہیں آ پاتے ہیں. تو میں نے ماں سے کہا، میں نے باپ سے کہا باپ ماں آپ پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ آپ لوگوں نے اپنے لیے ایک غلام پالا ہے، میں آپ لوگوں کا غلام ہوں. ایک شب جمعہ کو میں ماں کو مولا حسین کی زیارت کو لے جایا کروں گا اپنی شانوں پر بٹھا کر، اور ایک شب جمعہ کو اپنے باپ کو شانوں پر بٹھا کر مولا کی زیارت کے لیے لے جایا کروں گا. کہا آیت اللہ سال ہر سال سے ماں باپ کو اپنے شانوں پر بٹھا کر مولا کی زیارت کے لیے لے کے آتا ہوں. کہا ایک دن مزدوری کرنے گیا، کھانے کو کچھ نہیں ملا، پینے کو کچھ نہیں ملا، تھکا ہوا تھا، پیاسا تھا. میں نے من بنایا تھا اس شب جمعہ کو باپ کو، اس شب جمعہ کو میری باپ کی نوبت تھی، باپ کی ٹرن تھی، میں نے من بنایا تھا میں باپ کو مولا کی زیارت پر نہیں لے جاؤں گا. تھکا ہوا تھا، نجف کی گرمی، کربلا کی گرمی، عراق کی گرمی. کہا لیکن میں جب گھر کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا گھر کی دہلیز پر میرے باپ انتظار میں بیٹھے ہوئے، میرا بیٹا آ جائے گا، شب جمعہ ہے، مجھے مولا کی زیارت کو لے کے جائے گا. کہا جب میں نے باپ کو دیکھا وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں باپ سے کہہ بھی نہیں سکا باپ میں آج تھک چکا ہوں، میں نے آج کچھ کھایا بھی نہیں، میں نے آج کچھ پیا بھی نہیں. میں نے باپ کو شانوں پر بٹھایا، میں نے باپ کو شانوں پر بٹھایا، کربلا کی طرف چل دیا. جب باپ کو زیارت کرا کے واپس گھر آیا تو میں نے دیکھا گھر کی چوکھٹ پر ماں زار زار رو رہی ہے.
میں نے جب اپنے باپ کو نیچے بٹھایا تو ماں کہنے لگی بیٹا مجھے پتا ہے تم تھکے ہوئے ہو، بیٹا مجھے پتا ہے آج تم پیاسے تھے، بھوکے تھے، بیٹا مجھے پتا ہے آج میری نوبت بھی نہیں ہے، لیکن بیٹا پتا نہیں میرے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے کہ فلانی محترمہ آپ کی زندگی کی آخری شب جمعہ ہے، بیٹا میری آرزو ہے میں مولا حسین کی زیارت کر کے اس دنیا سے چلے جاؤں۔ حرم مولا حسین میں آیت اللہ میلانی سے یہ نوجوان کہہ رہا ہے آیت اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کمر پر بٹھایا، شانوں پر بٹھایا، کربلا مولا حسین کے حرم کی طرف چل دیا۔ آیت اللہ جب میں ماں کو شانوں پر بٹھا کر مولا کی زیارت کے لیے لا رہا تھا، میری ماں زار زار رو رہی تھی، اتنا رو رہی تھی کہ میری ماں کے آنکھوں سے بہنے والے آنسو میرے شانوں پر ٹپک رہے تھے، اور آیت اللہ ماں دعا کر رہی تھی پالنے والے میرے مولا میرے آقا دیکھیے یہ میرا مطیع و فرمان بردار بیٹا تھکا ہوا تھا، آج میری نوبت بھی نہیں تھی، لیکن میری خوشی کا کتنا خیال تھا، تھکاوٹ کو بھول گئے، بھوک کو بھول گئے، پیاس کو بھول گئے، ان مجھے اپنے شانوں پر بٹھا کے لا رہے مولا آپ کی زیارت کے لیے۔ مولا جب بھی یہ میرا بیٹا آپ کو زیارت کرنے کے لیے آ جائے تو مولا آپ اس میرے بیٹے کا جواب دیا کرے۔ کہا مولا، کہا آیت اللہ میلانی یہ جو حرم میں مطہر سے سلام کا جواب آیا اس میں مجھ گناہگار کا کمال نہیں ہے، یہ ایک ماں کی دعا کا کمال ہے۔ ماں نے خلوص کے ساتھ امام سے مانگا تھا اور مولا نے اس ماں کے خلوص کو سنا، اور جب بھی میں اپنے آقا و مولا کی سلام کے لیے آتا ہوں مولا حسین اس ماں کی دعا کی لاج رکھنے کے لیے میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ٹوٹل سرنڈر ہو جاؤ ان کے سامنے، ٹوٹل اپنی شانیں جھکاؤ، یہ مت کہو میں تھک چکا ہوں ماں، میں بھوکا ہوں ماں۔ جھکو گے تو اہل بیت بہت اوپر اٹھائیں گے، جھکو گے تو اہل بیت بہت اوپر اٹھائیں گے۔ ہمیں ماں باپ کے سامنے جھکنا نہیں آتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ہر جگہ جھکنا پڑتا ہے۔ ہمیں ماں باپ کے سامنے جھکنا نہیں آتا ہے۔ کامیابی ہمارے نوجوانوں کے قدم چومنے کے لیے خود ہی آگے بڑھے گی اگر ہمیں ماں باپ کے سامنے جھکنا آ جائے۔ یہی وجود نازنین، خامنئی کا وجود نازنین۔ دیکھو آپ ارد گرد کے معجزے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، اور اس تعلیمات محمد و آل محمد کا یہ معجزہ، یہ ایران کا انقلاب اسلامی، ارد گرد ایسے درندے پڑے ہوئے ہیں، سارے دنیا کے لوگوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تاکہ انقلاب اسلامی کو وجود کو ختم کرے اور وہ مٹائے، لیکن وہ مٹنے والے مٹ گئے، لیکن انقلاب روز بروز پاورفل ہوتا جا رہا، طاقتور ہوتا جا رہا ہے نا، خود بھی طاقتور اور جو اس ملک سے وابستہ وہ بھی طاقتور۔ یہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ معجزہ ہے۔ آپ کو پتا ہے اسرائیل نے ایک زمانے میں 6 اسلامی ملکوں کو 3 دن میں شکست دی تھی، 3 دن میں شکست دی تھی۔ اب ایک چھوٹا سا گروپ اسرائیل کے مقابلے میں 3 مہینے ہو گئے، اور اسرائیل ظلم و ستم کے علاوہ اپنے جنگ کا کوئی بھی ہدف و مقصد حاصل نہیں کر سکا۔ ان مظلوموں کو کس نے پاورفل بنایا؟ ان مظلوموں کو پاورفل بنایا سید علی خامنئی کے غلام قاسم سلیمانی نے، اور سید علی خامنئی کو کس نے پاورفل بنایا؟ مختلف چیزوں نے، مختلف۔ یہی آیت اللہ مصباح یزدی نقل کرتے جن کا میں نے بیان کیا۔ جھکنا آ جائے، یہ آیت اللہ مصباح یزدی نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی جب پڑھ رہے تھے، قم میں پڑھ رہے تھے یا نجف میں پڑھ رہے تھے، تو ایک مرتبہ باپ کی طرف سے پیغام آیا، سید علی میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے،
ڈاکٹروں نے کہا تمہیں سہارا کی ضرورت ہے، میں سہارے کے بغیر نہیں نکل سکتا ہوں، نہیں اٹھ سکتا ہوں، اب تم واپس آ جاؤ۔ تو خود بھی آیت اللہ خامنی ایک جگہ لکھتے ہیں، میں نجف میں ایک عارف کے پاس گیا، میں نے کہا میں ایسے دو راہے پر کھڑا ہو گیا ہوں، میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، مجھے مجتہد بننا ہے، مجھے فلان درجہ حاصل کرنا ہے، لیکن ادھر سے باپ کا کیا خط بھی آیا ہے، ان کو سہارے کی ضرورت ہے، میں کیا کروں؟ آئے خامنی کہتے ہیں، آئے مصباح یزدی بھی نقل کرتے ہیں کہ آئے خامنی سے اس عارف نے کہا سید علی بوریا بسترہ بند کرو چلے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا جس خدا کو نجف میں یا قم میں آپ کو کچھ دینے کی صلاحیت ہے، اس خدا کو مشہد میں بھی آپ کو وہ دینے کی صلاحیت ہے۔ کہا میں نے بوریا بسترہ باندھا، وہ چلا گیا کہاں؟ باپ کی خدمت کے لیے، باپ کو سہارا دینے کے لیے مشہد چلا گیا، اور پھر زمانے نے دیکھا خدا نے سید علی کو کتنی عزت دی۔ امریکہ نے اپنے تمام عربوں کے ساتھ ہاتھ ملایا سید علی کی عزت کو پامال کرنے کے لیے، امریکہ کے تمام شیطان پامال ہو گئے، رسوا ہو گئے، سید علی کی عزت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ ماں باپ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی، ماں باپ کے سامنے جھکنا، اور اگر ہم یہ جھکنے کا سلیقہ ہمیں سیکھنا ہو، اگر ماں باپ کی اس روئے زمین پر جو ماں باپ کی خدمت کے لیے ہمارے لیے آئیڈیل ہو، وہ پتہ ہے کون ہستی ہے؟ ماں باپ کی خدمت کے سلسلے میں جو ہستی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اس ہستی کا نام ہے فاطمۃ الزہرا۔ کیوں؟ روئی زمین پر کسی فرزند کو یہ لقب نہیں ملا خدمت کی وجہ سے کہ یہ باپ کی ماں ہے، فقط فاطمہ تھی، اتنی خدمت کی تھی اپنے باپ کی، اتنا پیار دیا تھا اپنے باپ کو، اتنا کیئر کیا تھا اپنے والد کا، اتنی محبت دی تھی اپنے باپ کو کہ نبی کہتے تھے پالنے والے یہ میری بیٹی فاطمہ، یہ بیٹی ہے یا ماں ہے تو یہ بیٹی، لیکن پیار اور محبت دینے کا انداز ماں جیسا ہے تو یہ بیٹی، لیکن میرا خیال رکھنے کا انداز ماں جیسا ہے تو یہ بیٹی، لیکن خدمت کا انداز ماں جیسا ہے تو یہ بیٹی، لیکن میرے صدقے جانے کا انداز ماں جیسا ہے تو یہ بیٹی، لیکن میرے لیے بے قرار ہونے کا انداز ماں جیسا ہے تو یہ بیٹی، لیکن میرے لیے بے چین ہونے کا انداز ماں جیسا ہے۔ اسی طرح یہ بیٹی میرے لیے بے قرار ہوتی ہے جس طرح ماں بچوں کے لیے بے قرار ہوتی ہے۔ اس لیے وہ نبی فرماتے ہیں فاطمہ ام ابیہا، یہ میری فاطمہ، یہ میری بیٹی فاطمہ باپ کی ماں بیٹی تھی، لیکن اس ماں اس بیٹی کا خدمت کا انداز ماں جیسا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فاطمہ سے سیکھنا چاہیے، فاطمہ سے سیکھنا چاہیے ماں باپ کا خیال کیسے رکھنا چاہیے۔ فاطمہ کے گھر میں جب کوئی لذیذ کھانا تیار ہوتا تھا، فاطمہ علی سے کہتی تھی یا علی کیا خیال ہے، نبی کو بھی بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا خیال رکھتی تھی فاطمہ اپنے باپ کا، اور وہ باپ بھی اس بیٹی کا کتنا خیال رکھتا تھا۔ جب بھی وہ بیٹی باپ کے خدمت میں حاضر ہوتی تھی تو وہ باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتا تھا۔ جب بھی وہ باپ سفر کے لیے نکلتا تھا، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے اجازت لیتے تھے، اور جب بھی وہ باپ سفر سے لوٹتا تھا سب سے پہلے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ڈھونڈتے تھے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان، باپ اور بچوں کے درمیان، باپ اور بیٹی کے درمیان کیا ریلیشن ہونا چاہیے، فاطمہ اور نبی سکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بیٹی اتنا خیال رکھتی تھی، باپ کو لگتا تھا یہ میری بیٹی نہیں، یہ میری ماں ہے، اور وہ باپ بھی فاطمہ کا کتنا خیال رکھتا تھا۔
ابن عباس نقل کرتے ہیں کلمہ گو مسلمانوں، بتاؤں میں در فاطمہ کے سامنے نبی جب آتے تو کیا کرتے تھے؟ ابن عباس نقل کرتے ہیں کلمہ گو مسلمانوں، جب نبی نماز صبح کے بعد مسجد سے نکلتے تھے تو فاطمہ الزہرا کے دروازے کے سامنے رک جاتے تھے. پھر کیا کرتے تھے؟ پھر رکنے کے بعد فاطمہ کے گھر کو سلام کرتے تھے. ابن عباس کیا کہتے تھے؟ ابن عباس کہتا ہے نبی سامنے رک جاتے تھے در فاطمہ کے سامنے، پھر فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادر الرسالہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ابن عباس کہتا ہے میری آنکھوں نے دیکھا، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں. ابن عباس کہتا ہے 6 مہینے تک میری آنکھوں نے دیکھا نبی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد فاطمہ کے گھر کے سامنے رکتے تھے اور پھر فاطمہ کے گھر کو سلام کرتے تھے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے در فاطمہ الزہرا کی عظمت کا حق ادا کیا. یا رسول اللہ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کیا، امت کو سمجھایا فاطمہ کس کا نام ہے، مگر یا رسول اللہ آپ نہیں تھے. یا رسول اللہ جب جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے بدن پر گرا، 2 آوازیں دی. ایک مرتبہ آواز دی اہا کذا یفعل بابنتک بتا، بابا یہ دیکھئے جس بیٹی کے دروازے کو آپ سلام کرتے تھے جلتا ہوا دروازہ اس بیٹی پر گرایا گیا. ایک مرتبہ فضا کو بھی آواز دی یا فضا کزینی، ارے فضا مجھے سہارا دو، ارے فضا میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ام سلمہ کا بیان ہے جب بی بی کا وقت آخر آیا مجھ سے کہا ام سلمہ میں اپنے حجرے میں جاتی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلانے آنا، جگانے آنا. اگر میں نے جواب دیا تو ٹھیک، اگر نہیں دیا تو سمینا. میری روح قفس عنصری سے پرواہ کر گئی. ایک مرتبہ ام سلمہ کا بیان ہے مجھے حجرے فاطمہ میں گئی، میں نے بلایا نبی زادی پکار کے آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا. تو فاطمہ سے میں نے کہا نبی زادی نبی کو میرا سلام کہہ دینا. ماں کا احترام، ماں کا احترام. ام سلمہ کا بیان ہے میں فکر میں تھی حسنین آئیں گے ان کو کیا کہوں گا. اتنے میں فاطمہ کے دونوں لاڈلے داخل ہو گئے تو میں نے کہا بچوں آپ کچھ کھاؤ، تو بچوں نے کہا ام سلمہ ہم نے ماں کے بغیر کبو میں کوئی لقمہ رکھا ہے. ام سلمہ کا بیان ہے میں نے دیکھا پہلے حسن آگے بڑھے، ماں سے کہا یا اماں کلمینی، ارے میری ماں مجھ سے 2 باتیں کیجئے قبل اس کے کہ میری روح میرے بدن سے نکل جائے. ام سلمہ کا بیان ہے اس کے بعد حسین آگے بڑھے، آقا آگے بڑھے، کیا کیا؟ ام سلمہ کا بیان ہے حسین نے اپنے ماں کے پاؤں کا بوسہ لیا، اپنے ماں کے پاؤں کو چومنا شروع کیا. اس کے بعد کہا یا اماں انا ابن کل حسین، ارے ماں میں تیرا حسین ہوں. ماں میرے ساتھ 2 باتیں کیجئے، ماں تیرے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہوں میری ماں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ. پالنے والے جن والدین نے اپنی زندگیاں ہمارے زندگیوں کے لیے قربان کی، پالنے والے ان والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما.
پالنے والے جن والدین کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہم سب کو علم کی روشنی سے آشنا کرنے کے لیے، پالنے والے ہمیں ان والدین کا احترام ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے وہ والدین جن کی کمر خمید ہو گئی ہم سب کو اپنے پیروں اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے، پالنے والے ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے اگر ہمارے یہ والدین اس دنیا سے چلے گئے ہوں، پالنے والے مادر حسین فاطمۃ الزہرا کی شفاعت ان سب کو نصیب فرما، پالنے والے نور اہل بیت اور نور قرآن کے صدقے ان کی قبروں کو نورانی فرما، پالنے والے نور قرآن نور اہل بیت کے صدقے ان کو محمد و آل محمد کے جوار میں جگہ عنایت فرما، پالنے والے نور اہل بیت اور نور قرآن کے صدقے ان کے گناہوں کو مغفرت فرما، پالنے والے نور قرآن نور اہل بیت کے صدقے ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما، پالنے والے نور قرآن نور اہل بیت کے صدقے محمد و آل محمد کے جوار میں ان سب کو جگہ عنایت فرما، پالنے والے ہمارے نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار اولاد بننے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے وہ ماں باپ جو انگلی پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر ان اہل بیت کی مجلسوں میں ہمیں لاتے تھے، پالنے والے ان والدین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، اگر وہ ماں باپ قبر میں سو رہی ہوں اس مجلس کے ثواب کے صدقے ان کی قبروں کو نورانی فرما، پالنے والے ہم سب کو ایسی زندگی جو زندگی امام زمانہ کے کام آئے ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ایسی پاکیزہ جوانی جو جوانی امام زمانہ کے کام آئے ایسی جوانی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ایسا مال جو مال امام زمانہ کے راستے میں خرچ ہو ایسا مال کمانے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ایسے دوست جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر امام زمانہ کے راستے پر چلنا سکھائے ایسے دوست ہم سب کو نصیب فرما، پالنے والے ایسی اولاد جن کے ہاتھ پہ امام زمانہ کا علم ہو ایسے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ایسی زندگی جس کا خریدار زہرا کا مہدی بنے ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے صبح شام شہیدوں کا ذکر سنتے ہیں شہیدوں کا ذکر کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو امام زمانہ کی رکاب میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، کربلا کے شہیدوں کی طرح امام زمانہ کے آغوش میں جام شہادت پینے کی توفیق عطا فرما۔